السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج جس ٹاپک پر میں دو باتیں آپ لوگوں سے کرنے جا رہا ہوں، شاید مجھے اس ٹاپک پر یہ باتیں نہیں کرنا چاہیے تھی، لیکن میرے دل نے کہا کہ یہ دو باتیں بڑی ضروری ہیں۔ ایک بات تو عوام سے، اپنے سبسکرائبر سے، اپنے بھائی اور بہنوں سے، اور دوسری بات علماء سے۔ ہو سکتا ہے کہ سوشل میڈیا پر کام کرنے والے علماء علم میں، تجربے میں، صلاحیت میں، عمر میں مجھ سے بڑے ہوں، لیکن اگر میری بات ٹھیک لگے تو قبول کر لیں، کوئی حرج نہیں ہے۔ یہ مت دیکھو کہ کہنے والا کون ہے، یہ دیکھو کہ کہنے والا کیا کہہ رہا ہے۔ میرے عزیز بھائیوں، اللہ تعالیٰ نے سب کی سوچ الگ بنائی ہے، مزاج الگ بنائے ہیں، طبیعتیں الگ بنائی ہیں، سوچنے سمجھنے کی صلاحیتیں الگ الگ ہیں سب کی۔ ایک گھر میں دو بھائیوں میں جھگڑا ہو جاتا ہے کسی بھی بات کو لے کر۔ ایک روم ہے، دونوں بھائی اس روم کو سجانا چاہتے ہیں۔ ایک بھائی کہہ رہا ہے کہ یلو لائٹ لگاؤ، دوسرا کہہ رہا ہے وائٹ لگاؤ۔ دونوں کا مقصد اس روم کو سجانا ہے۔ تو اگر اس چیز کو ہم سمجھ لیں تو اختلاف ختم ہو جاتے ہیں، اور اختلاف ایک فطری چیز ہے۔ ہمارے گھروں میں اختلاف ہوتے ہیں، ہسبینڈ وائف کے بیچ جھگڑے ہوتے ہیں، میاں بیوی کے درمیان جھگڑے ہوتے ہیں، اختلاف ہوتے ہیں، اولاد والدین کے درمیان ہوتے ہیں، فرینڈس میں ہوتے ہیں، ہم آفس میں ہوتے ہیں، وہاں بھی ہوتے ہیں، کیونکہ سب کی پسند الگ الگ ہے، سب کے سوچنے کی طاقت الگ الگ ہے، سب کے سمجھنے کی صلاحیت الگ الگ ہے۔ ایک 6 نمبر یہاں بنا دیا جائے تو آپ کو اس سائڈ سے لگے گا 9 ہے، مجھے لگے گا 6 ہے۔ اس بات پر اگر ہم ادب، تمیز، سلیقہ، تہذیب سب کچھ بھول جائیں اور ایک دوسرے کو منافق کہنا شروع کر دیں، ایک دوسرے کو برا بھلا کہنا شروع کر دیں، تو یہ غلط ہوگا۔ اور ایک بات یاد رکھیے گا کہ جب کبھی ہمارے بڑوں میں اختلاف ہو جائے تو ہم عوام کو چاہیے کہ خاموشی اختیار کر لیں، کسی کی بھی سائیڈ نہ لیں، سکوت، بالکل خاموشی۔ اسی لیے یہ جو سب کچھ سوشل میڈیا پہ چل رہا ہے، اور اس سے پہلے بھی چلتا رہتا ہے اور آگے بھی چلتا رہے گا، اللہ کرے اللہ کو میری یہ بات بری لگ جائے اور یہ چیزیں سوشل میڈیا پہ چلنا ہی بند ہو جائے۔ میری تو کوشش یہ ہے کہ یہ چیزیں سوشل میڈیا پہ چلنا بند ہو جائیں۔ بالکل کیا چل رہا ہے اب آپ وہ دیکھیے گا۔ فتنہ اکبر ہاشمی، اکبر کی زبان درازی، مسلمان ہوشیار خبردار، بد زبان، بد اخلاق، گالی باز اکبر ہاشمی کا پردہ فاش ہے نا۔ اور دیکھیے آپ، اکبر ہاشمی کے منہ پر چپل، مدرسے کے خلاف بولنے پر، اور کہیں کچھ چل رہا ہے، کہیں پر منافق، کہیں پر کافر، کہیں پر ایجنٹ، کہیں پر کچھ، منہ پر چپل، گالی گلوچ ہے نا، کوئی کتا بول رہا ہے، کوئی کچھ بول رہا ہے۔ بہرحال یہ طرح طرح کی چیزیں جس کو زبان سے بھی ادا نہیں کیا جا سکتا۔ اب اس میں میرے جو سبسکرائبرز ہیں، ہو سکتا ہے وہ کسی اور چینل کے بھی سبسکرائبرز ہوں، اور سبسکرائبرز نہ بھی ہوں۔ یوٹیوب پر جب ہم دینی ویڈیوز دیکھتے ہیں تو کبھی نہ کبھی اس طرح کی ویڈیوز آ ہی جاتی ہیں۔ اب ہمارے مائنڈ میں یہ آتا ہے ہم کس کا ساتھ دیں، کسی کا مت ساتھ دو، خاموشی اختیار کرو، خاموشی اختیار کرو، بالکل خاموشی۔ ایک بات تو یہ، جب بھی علماء میں، اور علماء میں نہیں، اگر ہمارے گھر میں، ہمارے والدین میں بھی جھگڑا ہو جائے، ہمارے ٹیچرز میں بھی اختلاف ہو جائے، ہمارے گھر کے بڑوں میں کبھی اختلاف ہو جائے، تو اس اختلاف کے موقع پر سمجھداری سے کام لیتے ہوئے کوشش ہمیں یہ کرنا چاہیے کہ دونوں کے بیچ صلح ہو جائے۔ کوئی بھی بات ایسی اپنی زبان سے ہم نہ بولیں کہ اس جھگڑے کو وہ جھگڑا اور بڑھے، وہ اختلاف اور بڑھے، بلکہ کوشش یہ کرنا چاہیے کہ اس طرح سے ہم بات کریں اپنے بڑوں کے بیچ میں، اس طرح سے ہم کوشش کریں اپنے بڑوں کے بیچ میں، گھر میں جھگڑا ہو، فرینڈ کے بیچ ہو، آفس میں ہو، کام کاج میں جھگڑا ہو، آپس کے رشتے ختم ہونے کی نوبت آ جائے، تو کوشش ہمیں یہ کرنا چاہیے کہ وہ بات بولیں جس سے کہ صلح کے چانس بڑھ سکتے ہوں۔ وہ کہتے ہیں نا کہ لاٹھی بھی نہ ٹوٹے اور سانپ بھی مر جائے، اس طرح سے کوشش کرنا چاہیے۔ اب میں کمنٹ باکس ان ویڈیوز کے پڑھ رہا تھا، تو جو جس کا سپورٹر ہے وہ اس کے سپورٹ میں بات کر رہا تھا، اور اس کے جو مخالف ہے، سامنے والا جس کے خلاف بات ہو رہی ہے، جیسے یہ آپ دیکھ رہے ہیں نا ٹائٹل، تھمبنیل وغیرہ سب، اس کو برا بھلا کہہ رہے ہیں، بغیر یہ جانے کہ وہ بھی عالم ہے، یہ بھی عالم ہے۔ ہمیں چاہیے خاموشی اختیار کریں۔ یہ تو ایک بات عوام کے لیے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے، لیس المؤمن بالطاعان ولا باللعان ولا بالفاحش ولا بالبذی، کہ مسلمان طعنہ دینے والا نہیں ہوتا، مسلمان لعنت کرنے والا نہیں ہوتا، اور مسلمان بدگو نہیں ہوتا، مسلمان بدتمیز نہیں ہوتا۔ ہمارے 1000 اختلافات کسی سے ہو سکتے ہیں، ہمارے 1000 جھگڑے کسی سے ہو سکتے ہیں، لیکن آپ زبان کو ہی بھول جاؤ، زبان ہی آپ کی قابو میں نہ رہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے، ایک مرتبہ حضور نے زبان کو پکڑ کے ارشاد فرمایا کہ اس زبان کی وجہ سے بہت لوگ جہنم میں جائیں گے۔ زبان پر جب آدمی کا غصے کی وجہ سے، نفرت کی وجہ سے، بغض اور حسد کی وجہ سے قابو ہی نہ رہے، سوچنے کی ضرورت ہے میرے عزیز بھائیوں۔ دوسری بات، علماء سے اختلاف اپنی جگہ ہے،
اب جن علماء نے جو بات کہی ہے آپ ان سے تحقیق کریں سب سے پہلے محبت کے ساتھ. دیکھو طبیعتیں الگ الگ اللہ نے بنائی ہیں, ایک کی طبیعت کچھ اور ہے, دوسری کی طبیعت کچھ اور ہے. ایک نے کوئی بات تھوڑی سختی کے ساتھ کہی, دوسری نے اس سخت بات کا سختی کے ساتھ بائیکاٹ کر دیا. بہتر یہ ہے کہ آپ فون کر کے اس چیز کو کلیئر کر لو, کال پر حل کرنے کی کوشش کرو, سوشل میڈیا پر اس چیز کو مت لاؤ. اور آپ کسی بھی چیز پر کوئی تبصرہ کر رہے ہو تو کوشش یہ کرو کہ لفظوں کا چناؤ اچھا ہو. آپ اس چیز کو سپورٹ بھی کر رہے ہو نا, تو سپورٹ کرنے میں لفظوں کا چناؤ وہ کرو کہ اگر کوئی آپ کی بات سے اختلاف بھی رکھتا ہو تو اس کو وہ چیز بری نہ لگے. اختلاف میں لفظوں کا چناؤ بڑا اہم ہوتا ہے. میرے عزیز بھائیوں, آپ نے سنا ہوگا نا, علماء سے میں کہہ رہا ہوں, آپ نے سنا ہوگا کہ تلوار کا زخم بڑھ جاتا ہے لیکن زبان کا زخم نہیں بڑھتا. اگر ہم کسی چیز کے سپورٹ میں کھڑے ہیں اور ہمیں پتہ ہے دوسرے جو علماء ہیں وہ اس چیز کا بائیکاٹ کریں گے, تو ہم لفظوں کو چناؤ وہ کریں کہ سامنے والے کو لگے کہ ہاں یہ اس کی تھنکنگ ہو سکتی ہے, یہ اس کی سوچ الگ ہو سکتی ہے, لیکن لفظوں کو چناؤ آپ نے وہ کیا, آپ نے اپنی زبان سے وہ جملے ادا کیے کہ ایک لڑائی کی, ایک جھگڑے کی اور تنا تنی کی شکل پیدا ہو جائے. ٹھیک ہے آپ صحیح بات کہہ رہے ہو, لیکن لفظوں کا چناؤ بڑا اہم ہے آپ کی تقریر میں, آپ کی اسپیچز میں, آپ کے بیان میں. اب میرے عزیز بھائیوں, علماء سے میری گزارش یہ ہے کہ اختلاف اپنی جگہ ہے, لیکن یہ کیا چیز ہے بھائی؟ کتا, منافق, کمینہ, ایجنٹ, چپل, جوتا, بھائی یہ کون سی زبان ہے؟ علماء کی تو زبان نہیں ہے, یہ علماء کی زبان نہیں ہے. اب لوگ ویسے ہی علماء سے بدظن ہیں, لوگ ویسے ہی علماء سے دور ہو رہے ہیں, اور دنیا والے کوشش یہ کر رہے ہیں, جو اسلام سے نفرت کرنے والے ہیں, کہ علماء اور عوام کے درمیان ربط کو ختم کر دیا جائے, اور اس کو پھر یہ چیزیں شہ دے دیتی ہیں, اس کو یہ چیزیں بڑھاوا دے دیتی ہیں. اکبر ہاشمی صاحب نے کوئی بات کہی, کسی کو کوئی اختلاف ہے, کال کر لو بھائی, پتہ کر لو. ایک بار کال پہ آپ ڈسکس کر لو, ڈسکشن کر لو. اکبر ہاشمی صاحب جب چیخ کے یہ کہہ رہے ہیں کہ میں کوئی ایسا نہیں ہے حکومت کو سپورٹ کر رہا ہوں, میں ایسا نہیں ہے کہ دیوبند کا مخالف ہوں, اور اکبر ہاشمی صاحب کو یہ چاہیے کہ لفظوں کا چناؤ تھوڑا سا نرم, لفظوں کا چناؤ تھوڑا سا سوچ سمجھ کر, لفظوں کا چناؤ بڑا, میں خود ڈر رہا ہوں کہ ایسا نہ ہو کہ آپ حضرات مجھ سے ہی ناراض ہو جائیں. میرے کہنے کا مطلب یہ ہے کہ اگر ہم کسی چیز کو سپورٹ کر رہے ہیں اور کسی چیز کو نکار رہے ہیں, تو لفظوں کا چناؤ, لفظوں کی ادائیگی ہماری ایسی خوبصورت ہونا چاہیے کہ سامنے والے کو برا بھی نہ لگے, سامنے والا آپ کی بات کو سمجھے بھی. جیسے کہ مان لیجئے ایک آدمی تیار ہوا, ایک آدمی جب تیار ہوا, کالا ہے وہ, ہے نا, اس نے اس پہ کچھ اور بری چیز لگا لی چہرے پہ. اب وہ مجھ سے پوچھ رہا ہے بھائی میں کیسا لگ رہا ہوں. میں بولوں اے بھائی تو تو ویسے ہی کالا ہے, اتنا برا لگ رہا ہے, کیا کر لیا تو نے یار؟ یہ بھڑک جائے گا وہ. حالانکہ میری انٹینشن اس کو نیچا دکھانے کی نہیں ہے, بلکہ میری انٹینشن یہ ہے کہ بھائی تم برے لگ رہے ہو اس سوٹ میں. لیکن یہی بات اگر میں ایسے بولوں, ویسے تو یار سب کچھ ٹھیک ہے, لیکن یہ شرٹ جو ہے نا وائٹ پہن لو, تم کالی شرٹ جم نہیں رہی تم پہ. اب یہ چیز اس کو سمجھ آئے گی کہ یار. تو لفظوں کا چناؤ یہ جو ہے نا ہماری بات میں بڑا دم رکھتا ہے, سامنے والے کو اٹریکٹ کرنے میں بڑا اس کا اہم رول ہے. تو میرے عزیز بھائیوں, میں عوام سے بھی اور علماء سے درخواست کرنا چاہتا ہوں کہ سوشل میڈیا پہ چپل, جوتے, کتا, کمینہ, منافق بہت غلط چیز ہے. یہ بہت غلط چیز ہے, بہت غلط چیز ہے. یہ بہتان ہے کسی کو منافق بتانا, کسی کو کتا بولنا, اور خاص طور پہ یہ جو سوشل میڈیا پہ علماء ہیں ان کے تھمبنیل ٹائٹل چل رہے ہیں, یہ بہت غلط ہے, بہت غلط ہے. یہ زبان قرآن و حدیث کے مزاج کے بالکل خلاف ہے, قرآن و حدیث کے بالکل خلاف ہے. اور عوام سے میری گزارش یہ ہے کہ بالکل خاموشی اختیار کر لی جائے. ایسی ویڈیوز مت دیکھو آپ, ایسی ویڈیوز کو شیئر مت کرو, اور اگر دکھ جائیں تو اگنور مار دو اس کو, ٹھیک ہے. اختلاف ہمیشہ رہے گا. اگر ہمارے بڑے بھی اختلاف کریں تو ہم یہ نہیں کہ ایک کو غلط کہہ دیں اور ایک کو صحیح ٹھہرا دیں, بلکہ کوشش ہمیں یہ کرنا چاہیے کہ اختلاف ختم ہو, اختلاف کم سے کم ہو, سمٹ جائیں آپس کی لڑائیاں. اگر ماں باپ کے بیچ میں لڑائی جھگڑا ہو تو یہ اجازت نہیں ہے کہ آپ باپ کی سائڈ لو یا ماں کی سائڈ لو. کوشش یہ کرو کہ اس بات کو سمیٹو, کہو کہ ہو سکتا ہے باپ کا ارادہ یہ کہنے کا ہو لیکن وہ لفظوں کا چناؤ ٹھیک نہیں کر پائے.
اکبر ہاشمی صاحب نے جو کہا تو میں تو یہ سمجھتا ہوں بھائی ہو سکتا ہے ان کی انٹینشن کچھ ہو, وہ لفظوں کو چناؤ ٹھیک نہیں کر پائے, ڈسکس کر لو ان سے. اور اکبر ہاشمی صاحب یا جو بھی علماء ہیں, منصور صاحب جو بھی ہیں, بھائی میں نہیں جانتا, لیکن دیکھو آپ بھی جاننے والے ہو, میں اتنا نہیں جانتا, لیکن تھوڑا سا دیکھو کہ سامنے والا کس انٹینشن کے ساتھ بیٹھا ہوا ہے اور لوگ کس طرف جا رہے ہیں. آپ ڈرائیور ہیں ٹرین کے, اگر آپ ڈرائیور ہی پنچ مارنا شروع کر دے اور لہرانے لگے گاڑی کا تو پھر کیا ہوگا پیچھے والوں کا. دعاؤں کی گزارش ہے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.